بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم علم میراث فورث۔ وراثت شریعت کے احکامات میں سے ایک لازمی حکم ہے۔ علم میراث کی فضیلت اور اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام احکامات کے بنیادی اصول اور قواعد بیان فرمائے۔ تفصیلی احکامات اور جزیات بیان نہیں کی، لیکن وراثت کے بنیادی قواعد بھی اور اس کی تفصیلی احکامات بھی اللہ پاک نے خود بیان فرمائے۔ سورت چوتھے سپارے سورہ نساء میں ایک رکوع پورا اور شروع کا اور ایک آخر میں ایک دو آیات میں اللہ رب العزت نے اس کے احکامات بیان فرمائے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے وراثت کا بنیادی اصول بیان فرمایا ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ تو اس مواخات میں وراثت کا حکم بھی تھا کہ انصاری صحابی جو ہوتے تھے ان میں کوئی فوت ہو جاتا تو مہاجر صحابی اس کا وارث بنتا تھا بھائی، اور اگر مہاجر بھائی صحابی فوت ہو جاتے تو انصاری صحابی جو اس کے بھائی ہوتے تھے وہ ان کے وارث بنتے تھے۔ پھر یہ غزوہ احزاب کے قریب جب اللہ رب العزت نے اسلام کو مضبوطی حاصل ہوگی تو وراثت کا یہ حکم ختم فرما دیا اور فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ کہ رشتہ دار وراثت کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو وہ مہاجر اور صحابی انصاری صحابی کی مواخات کی جو وراثت کا حکم تھا وقتی وہ ختم کر دیا۔ اب وراثت کو رشتہ داری پہ چھوڑ دیا، اور رشتہ داروں میں چونکہ بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی قریب کے ہوتے ہیں کوئی دور کے ہوتے ہیں، تو مطلق رشتہ داری سے وراثت منسلک نہیں، اس لیے اس کی تعیین بھی اللہ رب العزت نے خود فرما دی کہ وراثت جاری ہوتی ہے اپنے قریب سے قریب رشتے کے اندر، اور وہ رشتہ دار آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو اللہ پاک نے اس کے حصے بھی بیان فرمائے، تفصیلات اس کی خود بیان فرمائی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ تھا، اے ابو ہریرہ تعلم الفرائض وعلموہ، کہ تم خود بھی اور لوگوں کو بھی بتاؤ کہ فرائض کا یعنی میراث کا وراثت کا علم خود سیکھو، اور وعلموہ اور لوگوں کو بھی اس کو سکھاؤ۔ فإنہ نصف العلم، کہ وراثت کا جو علم ہے یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو احکامات ہیں اس میں کچھ وہ ہیں جو آدمی زندگی میں پورا کرتا ہے، اور یہ زندگی کے سارے احکامات ایک علم آ جاتے ہیں، اور دوسرے کچھ ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد کے ساتھ متعلق ہیں۔ یہ وراثت کا علم مرنے کے بعد کے ساتھ متعلق ہے، تو یہ دوسرا حصہ آدمی کی زندگی کا اور اس کے علم کا آ جاتا ہے۔ تو ایک حصہ ہے زندگی کا موت تک، اس کے الگ احکامات، اور ایک ہے مرنے کے بعد کا، اس کے الگ احکامات۔ مرنے کے بعد کے جو احکامات ہیں وہ وراثت کہلاتے ہیں، اس لیے آدھا علم زندگی کا اور آدھا علم مرنے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلم الفرائض فإنها من دینکم، کہ وراثت کا علم سیکھو کہ یہ تمہارے دین میں سے ہے۔ یعنی جس طرح شریعت میں نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، یہ شریعت ہے، اسی طرح وراثت کا علم یہ بھی شریعت کا ہے۔ تو جس طرح وہ احکامات سیکھتے ہو اس طرح یہ حکم بھی سیکھو۔ اور یہ بھی آپ نے صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، کہ جو آدمی قرآن کریم پڑھنا سیکھے
اس پر لازم ہے، یعنی قرآن کریم کو سمجھے تو اس پر لازم ہے کہ وہ میراث کا علم سیکھے، وراثت کا علم سیکھے، اس لیے کہ قرآن کریم میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے۔ تو جو احکامات وراثت والی آیات ہیں، اگر آدمی میراث کا علم نہیں سیکھے گا تو وہ کما حق کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے من قرأ القرآن، جو قرآن کریم پڑھے اس کو سمجھے، اس کو چاہیے کہ فلیتعلم الفرائض، وہ فرائض کا علم بھی، وراثت کا علم بھی سیکھے۔ قال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ کرام میں سے ہیں، علماء صحابہ کرام میں سے، اور ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کی، ان کے لہجے کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل الراس لا وجه له، کہ جو آدمی قرآن کریم کو تو سیکھے، پڑھنا سیکھے، تجوید اس کی سیکھے اور اس کا ترجمہ سیکھے، لیکن ولم یعلم الفرائض، اس کو میراث کا علم نہ آتا ہو، تو یہ ایسا ہی ہے فإن مثلہ مثل الراس لا وجہ لہ، جیسے ایک سر ہو اور اس میں چہرہ نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جس سر میں چہرہ نہیں ہے، ایک سپاٹ سا جسم بنا ہوا ہے جو آگے پیچھے کا اس کا نہیں پتہ چلتا، اس کی خوبصورتی بھی نہیں ہے، اس کی پہچان بھی نہیں ہوتی، تو اسی طرح قرآن کریم کے علم کی پہچان فرائض کا علم ہے۔ تو جب بندہ قرآن سیکھے اور فرائض کا علم اس کو نہ آتا ہو، میراث کا علم نہ آتا ہو، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے سر تو ہے لیکن چہرہ نہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ وراثت کا علم سیکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہاں ساری حدیثیں لکھی نہیں ہیں، مختصر کیا ہوا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے وراثت کا علم لوگوں سے اٹھایا جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وراثت کا علم لوگوں سے اٹھایا جائے گا، اور ایسی صورت پیش آ جائے گی کہ ایک آدمی وراثت کا مسئلہ لے کے لوگوں کے پاس جائے گا، اس کو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا کہ جو اس کا وراثت کا مسئلہ حل کر دے۔ ایسی اس کی اہمیت ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ بندے کو مجھے والد کے مرنے کے بعد وراثت ملتی ہے، کتنا حصہ ملتا ہے، کون کون سے وارث ہوتے ہیں، کس کو کتنا حصہ ملتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اور جہالت میں دوسرے کا حق وراثت بندہ خود استعمال کرتا رہے، اس کو نقصان کر دے، یا سرے سے دے ہی نہ وراثت، اور یا دے تو تھوڑا حصہ اس کو دے، پورا حصہ اس کو نہ دے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں تقریباً مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے، اور وہ دیتے بھی یہ تو پورا حساب کر کے نہیں دیتے۔ تو اس میں حالانکہ اتنی شدید وعید ہے، مشکات شریف کی شرح ہے مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی وراثت کو ختم کرے گا، اللہ پاک اس کا حصہ جنت میں جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ من قطع میراث اخیہ قطع اللہ میراثہ یوم القیامہ۔ تو یہ چونکہ وہ سخت وعید ہے، تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کو وراثت کے احکامات کی اہمیت معلوم نہ ہو، اور اس کی وعیدیں اور اس کی فضیلتیں معلوم نہ ہو، تو پھر بندہ یہ حرکتیں کرتا ہے اور خود بھی دنیا کو میں دوسرے کو نقصان دیتا ہے اور آخرت میں اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وراثت کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وراثت کی شرائط، وراثت کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ سبق ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں اس میں انشاءاللہ آپ کو لنک بھیج دیا جائے گا۔ یوٹیوب پہ ہماری اکیڈمی کا وہ ہے چینل ہے، تو اس پہ آپ اس میں سے دیکھ لیں گے، یوٹیوب ویب سائٹ پہ۔ وراثت کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط ہے مورث کی وفات۔ مورث کہتے ہیں اس شخص کو جس کی آگے وراثت لوگوں پہ جاتی ہے، اس کو مورث کہا جاتا ہے۔
پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ فوت ہوگا تو پھر آگے وراثت آئے. لہذا زندگی میں اولاد اگر اپنے والدین سے وراثت مانگے تو یہ حق ان کو نہیں ہے، وراثت کے طور پر ان کو حق ماننے کا نہیں ہے، کیونکہ وراثت اس وقت بنتی ہے جب بندہ فوت ہو جائے. جب ماں باپ موجود زندہ ہیں تو ان میں ان کا حق ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کی ملکیت ہے، ان سے ملکیت مانگنے کا حق اولاد کو نہیں ہے. اس لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مال وراثت اس وقت بنے گا جب مورث فوت ہو جائے، جس کی وراثت آگے جانی ہے وہ فوت ہو جائے بندہ. دوسری شرط ہے وارث کا زندہ ہونا، جس کو وراثت ملنی ہے وہ زندہ موجود ہو، کیونکہ وہ اپنا حق لے گا اور مردہ حق نہیں لے سکتا، زندہ ہی لیتا ہے. تیسری شرط ہے کہ مانے یعنی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ پائی جاتی ہو کہ بندہ مورث بھی فوت ہو گیا، وارث زندہ بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو وراثت نہیں مل رہی. وہ رکاوٹیں دو چیزیں، یہ دیکھیں نیچے، دو چیزیں وراثت سے معروم کر دیتی ہیں بندے کو. نمبر ایک کفر، اور نمبر دو قتل. یعنی کفر کا مطلب یہ ہے کہ مورث مسلمان ہے اور وارثوں میں سے کوئی آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، عیسائی، یہودی، قادیانی، شیعہ، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے جو اسلام کے علاوہ ہے، تو یہ زندہ بھی ہو، مورث بھی فوت ہو جائے تو بھی اس کو وراثت نہیں ملتی. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. لہذا کفر جو ہے اس سے وراثت ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے قتل. قتل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد میں سے کوئی علیہ باللہ بدبخت یہ بنائے کہ اپنے ماں باپ میں سے جس کی وراثت آنی ہے اس کو قتل کر دے، تو یہ قتل کرنے والا آدمی، قاتل جو ہے نا، یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اگر یہ دو رکاوٹیں نہ ہوں، مورث فوت ہو جائے، وارث زندہ ہو، تو اس کو وراثت ملے گی. ان دونوں رکاوٹوں میں سے کوئی بھی رکاوٹ پائی جائے تو مورث بھی فوت ہو جائے، وارث زندہ بھی موجود ہو، تو بھی اس کو نہیں ملتی، وراثت نہیں ملتی. تیسری چیز ہے ورثاء کی اقسام. ورثاء کی تین قسمیں. نمبر ایک ذوی الفروض، نمبر دو عصبات نسبی، اور نمبر تین ذوی الارحام. ذوی الفروض یہ وہ آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی کہ جن کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہوئے. عصبات کا حصہ مقرر نہیں ہوتا. اور ذوی الارحام آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آ جائے گی کہ وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض بھی نہ ہو، عصبات بھی نہ ہو، وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں. تو یہ تین قسم کے رشتہ دار ہیں. سب سے قریبی یہ پہلے دو ہیں، ذوی الفروض اور عصبات. ذوی الارحام تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. یہ تین قسمیں ورثاء کی. عصبات میں دو صورتیں بنتی تھیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ایک نسب کے اور ایک غلامی والے، آزادی والے. وہ چونکہ آج کل نہیں پائی جاتی اس لیے اس کو نہیں لکھا گیا. سب سے پہلے چیز ہے ذوی الفروض. وہ ورثاء جن کے حصے قرآن و سنت میں متعین ہیں انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے. یہ کل 12 افراد ہیں، جن میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں. اصل عورتیں 9 ہیں، لیکن ایک نام کے تحت 2 عورتیں آ جاتی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا. اس لیے 8 عورتیں بنائی جاتی ہیں، ورنہ اصل 9 عورتیں ہیں. تو اس حساب سے کہ ذوی الفروض کی تعداد 12 شمار کی جاتی ہے، ورنہ 13 بنتے ہیں اصل میں. لیکن چونکہ ان کا ایک ہی حصہ بنتا ہے اس لیے اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا ہے. تو کل 12 افراد، 4 مرد اور 8 عورتیں.
4 مرد، باپ، دادا، شوہر اور ماں شریک بھائی۔ والد الگ الگ ہیں، ماں ایک ہے۔ ایک عورت نے 2 شادیاں کی، پہلی شادی میں بھی اس کی اولاد ہے، دوسری شادی میں بھی اس کی اولاد ہے، تو یہ اولاد آپس میں ماں شریک بھائی بہن بنتے ہیں۔ ان کو وراثت کی اصطلاح میں اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مرد ہیں اور یہ 8 عورتیں کی۔ جدہ، یہ لفظ دیکھیں، جدہ، اس میں دادی اور نانی دونوں آ جاتے ہیں۔ جدہ ماں، بیوی، بیٹی، پوتی۔ پوتی سے مراد بیٹے کی آگے جو نسل ہے نا، وہ سب اس میں آتے ہیں، مؤنث۔ حقیقی بہن، باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن۔ باپ شریک بہن یعنی ایک آدمی 2 شادیاں کرتا ہے، دونوں میں اولاد ہے، پھر یہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو اولاد دونوں بیویوں کی آپس میں ہے نا، یہ باپ شریک ہے۔ مائیں الگ الگ ہیں، باپ ایک ہے دونوں کا، اس کو باپ شریک کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اور وراثت کی اصطلاح میں اس کو بنو العلات کہا جاتا ہے، علاتی بھائی بہن ان کو کہا جاتا ہے۔ عصبات کا بیان، ذوی الفروز تھے دوسرے، یہ عصبات ہیں دوسرے۔ عصبات وہ ورثہ جن کا میت کے مال میں حصہ مقرر نہیں، لیکن ذوی الفروز سے بچا ہوا سارا مال یا ان کی غیر موجودگی میں سارے کے سارے مال کے حقدار ہوتے ہیں، یہ عصبات کہلاتے ہیں۔ پھر یہ عصبات نسبی ہیں۔ آقا کا غلام کا سسٹم آج کل ہے نہیں ہے، اس لیے ان کو عصبات سببی کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ تو عصبہ کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ ورثہ جن کا میت کے مال میں حصہ مقرر نہیں، بلکہ ذوی الفروز سے بچا ہوا، ذوی الفروز کو دے کر پیچھے بچ جاتا ہے وہ بچا ہوا، یا وہ ان کی غیر موجودگی میں، ذوی الفروز کی غیر موجودگی میں جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا یہ لے لیں، تو ان کو عصبات کہا جاتا ہے۔ پھر ان عصبات کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 عصبہ بنفسہ، نمبر 2 عصبہ بغیرہ، نمبر 3 عصبہ مع غیری۔ عصبہ بنفسی، نمبر 2 عصبہ بغیری، نمبر 3 عصبہ مع غیری۔ یہ 3 عصبات ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تعریفیں دیکھیں۔ عصبہ بنفسی، اس کی 4 قسمیں، یعنی عصبہ بنفسی وہ مرد جو خود عصبہ بنتا ہے، اس میں سارے مرد ہوتے ہیں، عورتیں اس میں کوئی نہیں آتی۔ دوسری 2 قسمیں جو ہیں وہ ان میں عورتیں آتی ہیں، لیکن یہ پہلی قسم ہے، یہ مرد ہوتے ہیں۔ عصبہ بنفسہ وہ عصبہ جو بذات خود اپنی فطری صلاحیت سے عصبہ بنتا ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں بنتا۔ یہ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ یہ نمبر 1 میت کا بیٹا، پوتا، پڑپوتا، جس کو فر میت کہا جاتا ہے، میت کا کی فرو، میت کے آگے اولاد، بیٹے مرد، بیٹا، پوتا، پڑپوتا۔ نمبر 2 میت کا والد، دادا، پردادا، اصول ان کو کہا جاتا ہے، اصل المیت، میت کے اصول، باپ، دادا، پردادا، جتنے بھی موجود ہوں۔ نمبر 3 میت کا بھائی، اس کو کہتے ہیں میت کے والد کی اولاد، مذکر اولاد، مرد، جزء ابل میت جس کو کہا جاتا ہے وراثت کی اصطلاح میں، میت کا وہ بھائی، حقیقی بھائی ہو یا باپ شریک بھائی ہو یا ان بھائیوں کے بیٹے ہوں، جس کو بتیجے کہتے ہیں۔ تو بھائی اور بتیجا یہ عصبات میں آتے ہیں۔ حقیقی بھائی ہو یعنی باپ والا جو بھائی ہے، ہاں ماں باپ دونوں شریک ہوں یا صرف باپ میں شریک ہو، کیونکہ ماں والا جو بھائی ہوتا ہے وہ عصبات میں نہیں آتا۔ تو حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور ان کے بیٹے، یہ سارے عصبات ہیں 3 نمبر کے۔ چوتھی ہے میت کے چچے، حقیقی چچا
یا باپ شریک چچا، اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے، بلکہ اولاد نہیں بیٹے، یعنی چچا زاد بھائی، ہاں حقیقی چچا زاد بھائی ہو یا باپ شریک چچا زاد بھائی ہو. تو یہ عصبات بنفسی ہی کی چار قسمیں ہیں: میت کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا، میت کا والد، دادا، پردادا، میت کا حقیقی بھائی اور اللہ بھائی یا ان کی اولاد، اور میت کے حقیقی چچے، اللہ چچے اور ان کے بیٹے یعنی چچا زاد. دوسری قسم ہے عصبہ بغیری کی. اس میں عورتیں ہوتی ہیں. اسباب غیری وہ چار عورتیں جن کا اپنا الگ حصہ مقرر ہے. آگے ان کے حالات میں انشاءاللہ ان کے حصے آ جائیں گے. لیکن اگر ان کا بھائی ہو تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بنتی ہیں، اور اپنا حصہ پھر اس صورت میں ان کو نہیں ملتا جو ان کے لیے طے ہے، بلکہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اسباب بن کر ذوی الفروض سے بچے ہوا مال آپس میں تقسیم کرتے ہیں. یہ چار عورتیں یہ ہیں: بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور باپ شریک بہن. تفصیل انشاءاللہ اس کی آگے ان کے حالات میں آ جائے گی. تو اسباب بغیر ہی وہ چار عورتیں جن کا اپنا الگ حصہ مقرر ہے، لیکن بھائی ان کا ساتھ آ جائے تو اپنا حصہ چھوڑ کر بھائی کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہے. بھائی ان کو اسبا بناتا ہے، اور پھر یہ مل کر سارا دونوں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دیگر ذوی الفروض سے بچا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں. یہ اسبا بغیری. تیسری قسم اسبا کی اسبا مع غیری کی. اسبا مع غیری میں بھی عورتیں، لیکن یہ دو ہیں. وہ دو عورتیں جن کا اپنا حصہ مقرر ہے لیکن دوسری عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنتی ہیں. ان کے ساتھ مرد نہیں ملتا بلکہ ان کے ساتھ عورت ملتی ہے دوسری، تو وہ ان کو ملا کر اسبا بنا دیتی ہے. اور تقسیم کے وقت وہ عورت جو ان کو بنائے گی نا اسبا، وہ اپنا طے شدہ حصہ لے گی، لیکن یہ جو باقی ہیں یہ دونوں بچا ہوا لیتی. یہ دو عورتیں حقیقی بہن ہیں اور باپ شریک بہن ہیں. ان کے حالات میں انشاءاللہ اسبا ہونے کے آگے تفصیل سے آ جائیں. تو اسبا مع غیری وہ دو عورتیں جن کا اپنا حصہ مقرر ہے لیکن دوسری عورت کے ساتھ مل کر یہ اسبا بنتی ہے، اور تقسیم کے وقت وہ دوسری عورت اپنا طے شدہ حصہ لیتی ہے، اور یہ جو دو ہیں یہ باقیوں سے بچا ہوا مال لیتی ہیں. اور یہ دو یہ حقیقی بہنیں اور باپ شریک. ورثاء کی تیسری قسم ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام میت کے وہ رشتہ دار جو نہ تو ذوی الفروض ہوں نہ ہی اسبا ہوں، بلکہ میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں یا تو کسی عورت کا واسطہ ہو، جیسے ماموں ہے، خالہ ہے، نواسا ہے. ماموں اپنی بہن کے واسطے سے بھانجے کے ساتھ جڑتا ہے رشتہ اس کا. خالہ کا اپنی بہن کے واسطے سے بھانجے کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے. نواسے کا اپنی ماں کے ذریعے سے نانے کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. بھانجے کا اپنی ماں کے ذریعے سے خالہ کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. تو جن کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں یا تو بیچ میں عورت کا واسطہ ہو اور یا وہ خود عورت ہو، جیسے پھوپھی ہے، پھوپھی ہے، بھتیجی ہے. اب پھوپھی خود عورت ہے، لہذا بھتیجا اگر فوت ہوگا تو پھوپھی اس کے ذوی الارحام میں آئے گی. اور اسی طرح بھتیجی ہے، چچا فوت ہو جاتا ہے تو بھتیجی اس کے ذوی الارحام میں ہے، خود مؤنث ہے. ان کا رشتہ میت کے ساتھ جوڑنے میں عورت نہیں آئی لیکن یہ خود عورت. تو ذوی الارحام ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جو ذوی الفروج بھی نہ ہو اور عصبہ بھی نہ ہو. میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں یا تو بیچ میں عورت کا واسطہ آئے جیسے ماموں، خالہ، نواسے، بھانجے، یا پھر وہ خود عورت ہوں جیسے پھوپھی اور بھتیجی ہوتی.
بات سمجھ آ گئی بھائی؟